بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے قرآن مجید میں بہت سے رنگوں کا تذکرہ ہے۔ سفید رنگ کا تذکرہ ہے، سیاہ رنگ کا تذکرہ ہے، سبز رنگ کا تذکرہ ہے، گلابی رنگ کا تذکرہ ہے، بہت سے رنگوں کا تذکرہ ہے۔ اور قرآن مجید میں ان رنگوں کی معنویت، رنگوں کی معنویت زندگی کے لحاظ سے اور اخروی زندگی کے لحاظ سے، دیکھیے اس کائنات میں جتنی چیزیں نظر آتی ہیں آپ کو، یہ سب ان کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن نہیں ہے، ایک سے زیادہ باطن۔ ارشاد الہی صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، صبغۃ اللہ منصوب ہے یہاں، یعنی اس کا عامل جو ہے وہ یہاں محذوف ہے، چھپا ہوا ہے، یا پچھلی آیتوں سے استفادہ کیا جائے گا تو مضمون یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کے رنگ کو اختیار کر لیا ہے۔ توجہ رکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً سفید عمامہ پہنا کرتے تھے، ہم لوگ سیاہ عمامہ پہنتے ہیں۔ یہ کہاں سے سیاہ عمامہ آیا؟ دیکھیے معاشرے، زمانے اور ماحول کی تبدیلی سے کچھ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام عموماً روزمرہ کی زندگی میں سفید عمامہ پہنتے تھے، لیکن جب فتح مکہ کے لیے گئے ہیں اور فاتحانہ طور پر مکے میں داخل ہو رہے تھے تو رکے، عمامہ تبدیل کیا، سیاہ عمامہ پہنا اور پھر داخل ہوئے۔ دنیا سیاہ عمامہ دیکھ کے اس لیے بھی گھبراتی ہے کہ یہ فتح مبین مصطفیٰ کی نشانی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تمام کتابوں میں، تمام شمائل و سیرت کی کتابوں میں یہ ہے کہ جب فتح مکہ کے وقت داخل ہو رہے تھے مکہ میں، ٹھہرے خصوصیت کے ساتھ، ٹھہرو، لاؤ وہ میرا عمامہ لاؤ، وہ سیاہ عمامہ زیب سر فرمایا اور اس کے بعد داخل ہوئے۔ اس کی ایک ہیبت الگ تھی۔ کل بھی مشرکین سیاہ عمامے سے لرزتے تھے، آج بھی منافقین و مشرکین سیاہ عمامے سے لرزتے ہیں۔ عمامے کا رنگ سیاہ مستحب ہے اور کفش کا رنگ سیاہ مکروہ۔ اب یہ یوں ہی ہے، بس روایت پڑھ کے چلے جائیں؟ فقیہ غور کرتا ہے اس میں راز کیا ہے، اسرار کیا ہے، عارف اس سے بھی آگے بڑھتا ہے، اس میں راز کیا ہے، اسرار کیا ہے۔ اور ہمارے ہاں اگر رنگوں کے فلسفے پر قرآن مجید سے لے کر سیرت مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ تک اور پھر احکام شریعت تک ریسرچ کی جائے تو ایک ضخیم انسائکلوپیڈیا تیار ہو جائے جو زندگی اور موت کے اسرار کی حامل ہوگی۔ اور ہمارے اس ایک آیت میں کتنی گہرائیاں ہیں۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ یوں تو مختلف رنگوں کا تذکرہ ہوا، سفید رنگ، سیاہ رنگ، سبز رنگ، گلابی رنگ، اور سورہ مبارک ہے رحمان، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ ہوگا کہ یہ آسمان پھٹ پڑے گا، لیکن وہ ایسی شکل و صورت میں آئے گا جیسے ایک کھلا ہوا گلاب ہو۔ میں نے پورا ترجمہ نہیں کیا اس لیے کہ وہ بحث پھر پھیل جائے گی۔ یہ کھلا ہوا گلاب، جب گلاب کا تذکرہ ہوا، یعنی قرآن مجید کی وہ آیتیں جن میں جمالیاتی اور ادبی اور بلاغی جمالیات کے لحاظ سے بھی عظیم ترین پرکشش ترین مناظر ہیں۔ دیکھیں کچھ ہوتے ہیں مظاہر، کچھ ہوتے ہیں مناظر، کچھ ہوتے ہیں اسرار، کچھ ہوتے ہیں مظاہر، کچھ ہوتے ہیں
مناظر، کچھ ہوتے ہیں اسرار۔ عظیم ترین منظر جو قرآن مجید نے پیش کیے ہیں ان میں سے ایک یہ آیت ہے جو روز آخرت سے متعلق ہے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ۔ وردہ کسے کہتے ہیں؟ گلاب کا ایک پھول۔ یہ پوری ایک کائنات اس طرح نظر آئے گی، آسمان افلاک اس طرح نظر آئیں گے جیسے گلاب کا پھول۔ جب گلاب کا پھول آیا تو گلابی رنگ بھی درمیان میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ سب اشارے ہیں، بس جسے کہیے کہ ٹیلی گرافک لینگویج میں تقریر کر رہا ہوں۔ ایک ہے قانون، ایک ہے اعلان، اور ایک ہے اس قانون اور اعلان کے تحت پوری تہذیب کا وجود میں آ جانا۔ قانون کی پابندی کو کہا گیا عبادت، تہذیب اختیار کرنے کو کہا گیا صبغۃ اللہ۔ رنگ اختیار کیا ہے ہم نے خدا کا۔ اب اس میں بہت سی چیزیں ہیں، مثلا اللہ نے کہا صدقہ دو، بس اتنی سی بات کہہ دی، اللہ نے صدقہ دو۔ اب آپ نے اٹھایا، گردن کج ہے، کلاہ گردن جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو کج نہیں ہوتی، اور کلاہ آپ کی ایسی ہے کہ کج کلہی کا مظاہرہ ہوتا ہے، ایک غرور، ایک تمکنت، اور یوں اٹھایا اپنے خزانے سے اور کسی کو دے دیا۔ اب کسی فقیہ زاہد خوش سے کہ یہ صدقہ ادا ہو گیا؟ ادا تو ہو گیا، تکلیف ساقط ہو گئی۔ اب احادیث کا مطالعہ کیجئے، یہ جو حکم کی بات ہو گئی، حکم پہ آپ نے عمل کیا مگر رنگ نہیں اختیار کیا۔ رنگ یہ ہے کہ جو پیسہ صدقہ فقیر کے ہاتھ پہ بھی رکھو، اسے ممکن ہو تو پھر اٹھا کے بوسا دو، اس لیے کہ تم نے فقیر کے ہاتھ پہ نہیں رکھا ہے، گویا خدا کے ہاتھ پہ رکھا۔ دیکھا آپ نے، حکم ایک تھا لیکن اس کے ساتھ رنگ، تہذیب، ثقافت، ادب، اخلاق۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ میں ہم اس کی شریعت کی پابندی کرتے ہیں، اسی کو سجدہ کرتے ہیں، اسی کے لیے قیام ہے، اسی کے لیے رکوع ہے، مگر اس سے پہلے کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ہم نے اسی کا رنگ اختیار کیا ہے۔ یعنی ہم صرف اس کے لیے سجدہ نہیں کرتے، سجدے کے جتنے تقاضے ہیں فروتنی کے، خاکساری کے، تواضع کے، وہ سب ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنی تیزی سے وقت چلا گیا۔ اب بس ایک دو فقرے عرض کروں تاکہ مجلس کے تقاضے پورے ہو جائیں۔ حکم ابھی میں نے کہا صدقہ مثلا ایک عام حکم تھا، قرآن مجید میں ایک حکم ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یہ محرم کس لیے، یہ ماتم کس لیے، ماتمیوں کا یہ سیاہ لباس، یہ رنگ سیاہ کس لیے، یہ نوحہ کس لیے، یہ بکا کس لیے؟ اور اکثر یہ بھی پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہاں ہے۔ قرآن مجید میں کلی حکم ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیجئے کہ ہم آپ سے، تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتے مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے مودت کا رشتہ رکھنا۔ اب یہ مودت کا رشتہ رکھنا ایک حکم ہے، ان کی خوشی میں خوش ہونا تہذیب، ان کے غم میں غم منانا ثقافت۔ اگر آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو کم سے کم رونے والے کی صورت بنانا، یہ رنگ اختیار کرنا۔ بہت سی بحثیں رہ گئیں، انشاءاللہ کل بس آپ دو تین فقرے عرض کروں تاکہ معال مجلس حاصل ہو جائے۔ لوگ ہم سے تاریخ پوچھتے ہیں یہ بھی کہ مجلسوں کی تاریخ کتنی قدیم ہے، میں بتاؤں کتنی قدیم ہے؟ ارے عالم زر میں مجلس حسین برپا ہوئی،
روز ازل مجلس حسین برپا ہوئی، اور ان مجلسوں میں کون تھا؟ حضرت حق سبحانہ و تعالی خود خطیب مجلس تھا، اس نے بیان کیے مصائب حسین، اور انبیاء، اولیاء، ائمہ، اصفیاء، ابرار، مؤمنین، متقین سب محزون ہوئے۔ وہ رب العالمین جتنے عالمین کا رب ہے، تمام عالمین میں حسین کی مجلسیں برپا ہوئیں۔ اور اگر اس دنیا میں پوچھئے، ظاہری تاریخ جو آپ کے روات اور محدثین نقل کرتے ہیں، تو ان میں بھی جس دن حسین پیدا ہوئے تھے اسی دن فرش اعظم پہ چڑھے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سے۔ جیسے ہی خبر آئی، اطلاع دی گئی حضور کو کہ نواسہ پیدا ہوا ہے، ایک ساتھ دو کیفیتیں طاری ہوئیں۔ رخسار مبارک پر تبسم، لبھائے مبارک پہ تبسم، آنکھوں میں اشک، آنکھوں میں اشک۔ اور اس کے بعد تشریف لائے بیت الشرف میں، حسین کو خوب پیار کیا۔ آقا رسول اللہ حسین کو بہت پیار کرتے تھے، خوب پیار کیا اور گریہ کیا، خوب گریہ کیا۔ کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ائمہ اطہار نے بطور خاص کہا ہے کہ دیکھو محرم میں یاد حسین کے لیے ہمیشہ محرم کے علاوہ بھی ایک تو زیارت حسین، دوسرے حسین پر گریہ، تیسرے حسین کی پیاس کو یاد کرنا۔